مرد عورت کٹھے نہیں ہوتے اولاد نہیں ہوتی. اور یہ بات حقیقت ہے, ہم اس کو جانتے ہیں. یہاں پر عجیب کام کیا ہوا ہے, دو لوگ کٹھے نہیں ہوئے. جسٹ مقدسہ مریم ہے اور خدا کا فرشتہ آ کر اس کو جسٹ کہتا ہے, تو یہ سائنس کا جو کلیہ ہے جو ہم آدم سے لے کر کے چل رہا تھا اس کو اس نے بدل دیا. آمین. یہ جو جینیٹیکلی ہم اولاد پیدا کرتے ہیں اس کلیے کو چینج کر دیا, تو یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ جو میتھڈ آدم سے لے کر جنریشن کا جو میتھڈ چل رہا تھا اس کلیے کو بدل دیا, یہ عجیب ہے. یہ اس کا زمین پر آنا عجیب ہے. جب وہ یسوع مسیح زمین پر آئے پیدا ہوئے تو فرشتے آسمان سے اتر رہے ہیں, یہ عجیب نہیں ہے؟ کبھی کسی کی پیدائش پر آسمان سے فرشتے ایسے آ رہے ہیں, نیچے جا رہے ہیں, خوشی منا رہے ہیں. وہ جب دیکھا گڈریوں نے یہ کیا ہو رہا ہے, یہ آسمان سے فرشتے گروہ فرشتوں کی نیچے آ رہی ہے, اوپر جا رہی ہے, خوشی منا رہے ہیں, ناچ رہے ہیں, انجوائے کر رہے ہیں. اور وہ جب دیکھتے ہیں تو حیران ہو جاتے ہیں. انہوں نے بڑا نور دیکھا, روشنی دیکھی, ستارہ جل رہا ہے آگے آگے. یہ عجیب نہیں ہے؟ یسوع مسیح کا آنا عجیب ہے. اگر میں پورا بیان کروں تو اس عجیب پہ کہنا لگ جائے گا. کہیں سے بادشاہ جو ہے یسوع مسیح کو سجدہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں. کبھی کسی بچے کو کبھی آج تک نہیں سنا کسی کا بچہ پیدا ہوئے, منڈا پیدا, لوگ دوروں بعد سے سجدے کرنا آ رہے ہوں, تو یہ عجیب نہیں ہے؟ ہر کلیے کو یسوع نے ہر ایسے کام اس کے آنے سے اس کی پیدائش پر عجیب کام ہوئے, اس کی موت پر عجیب کام ہوا. اس نے دنیا کو جو جہنم میں جا رہی تھی بچانے کے لیے اپنے آپ کو قربان کر کے یہ بھی ایک عجیب کام کر دیا اور ہمیں نجات بخش دی. اس نے ابلیس پر فتح پالی جو کبھی کسی کے قابو میں نہیں آیا, تو یہ عجیب نہیں ہے؟ یہ عجیب ہے. ابلیس پر حاوی ہونا یہ عجیب کام ہے. آج تک کوئی شخص ابلیس پر حاوی نہیں ہو سکا. ابلیس ہی سب پر حاوی ہوا ہے, لیکن میرے منجی پر وہ نہیں ہو سکا. کبھی کسی کے لیے ایسا نہیں ہوا کہ قبر اپنا سینہ کھول دے اور وہ زندہ ہو جائے, جس کو ہم دفنا کہتے ہیں, وہ دفن ہی رہتا ہے. یہ عجیب نہیں ہے؟ یسوع کا آنا پیدا ہونا عجیب ہے. یسوع کا زمین پر کام کرنے عجیب ہے. یسوع کا مرنا عجیب ہے. یسوع کا مر کر زندہ ہونا عجیب ہے. تو اس لیے نبی کہتا ہے وہ عجیب مشیر خدائے قادر ابدیت کا باپ سلامتی کا شہزادہ ہوگا. یہ عجیب نہیں ہے؟ ابھی میں پاسا کہتے ہیں مٹکوں کے اندر پانی, یسوع نے کہا مٹکے پانی سے بھر دو, اور وہاں پر نہ کوئی اس میں فلیور ڈالا ہے, نہ ان میں رنگ ڈالا ہے, نہ ان مٹکوں کے اندر کوئی چیز ڈالی ہے, نہ مٹکوں کے اوپر کوئی دوا کی ہے. مٹکے بھر دیے ہیں, کہتے ہیں پلاؤ ان میں سے. یہ مٹکے اگر خالی پانی بھرنے سے وہ مے بن جائیں, وہ شربت بن جائیں, وہ ایک ٹیسٹفل چیز بن جائیں, وہ ایک اچھا مشروب بن جائیں, یہ عجیب نہیں ہے؟ تو یسوع کے ہر کام عجیب ہیں. آمین. تو اس لیے نبی کہتا ہے وہ عجیب, اس کا نام ہے عجیب مشیر خدائے قادر. تو مشیر اگلا لفظ ہے مشیر, مشورہ دینے والا, مشورہ دینے والا. یسوع نے بہت یہ بات کی, میں تمہیں صلاح دیتا ہوں, میں تمہیں سچ سچ کہتا ہوں. پھر وہ اگر ہم مکاشفہ کی کتاب میں پڑھیں تو وہ لکھا ہے میں تمہیں صلاح دیتا ہوں آ مجھ سے تو پایا ہوا سونا خرید لے تاکہ تو دولت مند بن جائے. تو یسوع مسیح ہمیں صلاح دیتے ہیں کہ ہم اچھے کام کریں. اچھا مشیر جو ہوتا ہے وہ اچھی صلاح دیتا ہے, اچھا مشورہ دیتا ہے. تو پھر یسوع مسیح بھی ہمیں بائبل مقدس میں سارے مشورے ہی ہیں جو ہماری بھلائی کے لیے ہیں, جو ہماری اچھائی کے لیے ہیں, جو ہمیں بہتر کرنے کے لیے ہیں, جو ہمیں ابلیس سے, موت سے اور باقی بری چیزوں سے بچانے کے لیے اچھے مشورے ہیں. یسوع مسیح نے سارا جو کلام ہے وہ مشورے ہی ہیں. کیا خیال ہے؟ وہ ہماری بھلائی کے لیے ہیں, ہمیں بتاتے ہیں اچھا راہ یہ ہے, برا راہ یہ ہے, اگر ادھر جاؤ گے تو مر جاؤ گے, اگر ادھر جاؤ گے تو بچ جاؤ گے. تو یسوع مسیح ایک اچھا مشیر بھی ہے جو ہمیں مشورہ دیتا ہے, وہ ہماری بھلائی کے لیے کام کرتا ہے. تو آگے لکھا ہے وہ خدائے قادر, عجیب مشیر خدائے قادر. خدائے قادر یعنی آل مائٹی گاڈ. اگر انگلش ورژن میں دیکھیں تو اس کے لیے خدائے قادر کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے آل مائٹی گاڈ, یعنی کہ تمام تر طاقت رکھنے والا خدا. ساری طاقت اس کے پاس ہے, ساری قدرت اس کے پاس ہے, ساری قوت اس کے پاس ہے. وہ خدائے قادر ہے.
قادر کا مطلب ہے سب کچھ کرنے والا اور خود کرنے والا. تو یسوع مسیح کے پاس قدرت ہے، وہ کر سکتا ہے. اس نے جب شاگرد کشتی میں طوفان سے ان کا جب طوفان میں ہیں، کشتی طوفان میں لڑکھڑا رہی ہے، پانی بھر رہا کشتی میں، پہلے تو وہ کوشش کرتے رہے، لیکن جب یسوع کو جگایا تو یسوع طوفان سے کہتا ہے تھم جا، تو کیا تھم نہیں گیا تھا؟ تو اس کا مطلب ہے یسوع کے پاس یہ اختیار ہے، وہ طوفان بھی تھم جاتے ہیں. یسوع کہے تو پہاڑ بھی میدان ہو جاتے ہیں. یسوع بدروؤں کو حکم دے تو وہ بدرویں بھی نکل جاتی ہیں. یسوع ابلیس کو حکم دے تو ابلیس بھی چھوڑ جاتا ہے. یسوع بیماریوں کو حکم دے تو بیماریاں بھی چھوڑ جاتی ہیں. یسوع لاچاریوں کو، کمزوریوں کو اور ہر طرح کی پرابلمز کو حکم دیتا ہے تو وہ اس کا کہنا مانتی ہے. ایون کہ وہ درخت بھی اس کا کہنا مانتے ہیں. اس نے سوکھے ہرے درخت کو کہا آئندہ میں تجھ میں کبھی پھل نہ پاؤں، تو وہ درخت باپ سے اب گزرے یرو کے راستے پر سے تو وہ درخت سوکھ چکا تھا. اس کا مطلب ہے دنیا کی درخت بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، نباتات بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، جمادات بھی کہنا اس کا مانتے ہیں، اور حشرات بھی اس کا کہنا مانتے ہیں، لیکن انسان جو ہے وہی کام تھوڑا سا مانتے ہیں، باقی سب چیزیں یسوع کو مانتی ہیں. ہم کمزور ہیں، ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے یسوع کے پاس یہ اتھارٹی ہے، اس کے پاس یہ قدرت ہے، وہ خدائے قادر ہے. آمین. تو اگلا دو الفاظ ہیں جو اس کو ہم سمجھ کے پھر اس کے بعد کلوز کریں گے. خدائے قادر ابدیت کا باپ، ابدیت کا باپ، یعنی کہ ابدی وہ جگہ ہے جو کبھی جب اس جگہ پر لوگ چلے جاتے ہیں پھر وہاں پر وہ زندگی ختم نہیں ہونے والی، پھر ہمیشگی یعنی کہ ہمیشہ قائم رہنے والی. تو یسوع مسیح کے پاس یہ اختیار ہے کہ وہ ابدی زندگی ہمیں دے سکتا ہے، کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے. وہ کہتا ہے بہتر اس سے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں. وہ ازلی خدا ہے اور ہمیشہ قائم رہنے والا خدا ہے. وہ شروع سے ہے اور رہے گا. آمین. ہم گیت گاتے ہیں نا، رہے گا نام سدا تیکر مسیدہ جہاں تک سورج رہے گا. تو مسیح کا نام ہمیشہ رہے گا. یہ کائنات مٹ سکتی ہے، یہ چاند ستارے مٹ سکتے ہیں، یہ نجر اصغر ختم ہو سکتا ہے، نجر اکبر ختم ہو سکتا ہے، کہکشائیں ختم ہو سکتی ہیں، پہاڑ اور سمندر ختم ہو سکتے ہیں، لیکن یسوع کا نام ہمیشہ رہے گا کیونکہ وہ ابدیت کا باپ ہے. آمین. تو یسوع مسیح ابدی ہے، اس پر زوال نہیں ہے. دنیا کے ہر چیز پر زوال آ سکتا ہے لیکن یسوع پر نہیں آ سکتا، کیونکہ اس نے اس کو پہلے سے اپنے قبضے میں لے لی ہے. وہ کہتا ہے میں مر گیا تھا، دفن ہوا، اب زندہ ہوں اور عبدالآباد زندہ رہوں گا. آمین. اس کا مطلب ہے وہ عبدالآباد زندہ رہے گا کیونکہ وہ یوسیہ نبی اس سے 750 سال پہلے، اس کے آنے سے پہلے یہ کہتا ہے کہ وہ ابدیت کا باپ ہے. تو اس کا مطلب ہے یسوع ابدی ہے. میں وقت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے کلوز کروں گا جلدی. لکھا ہوا ہے سلامتی کا شہزادہ ہوگا، سلامتی کا شہزادہ. تو یسوع مسیح صلح کا پیغام لے کے آئے ہیں، سلامتی کو لے کے آئے ہیں، امن کو لے کے آئے ہیں. یسوع مسیح کو قبول کرنے سے زندگی میں سلامتی آتی ہے، امن آتا ہے، سکون آتا ہے، کیونکہ یسوع مسیح خود محبت کرنے والے ہیں. محبت ہے، خدا جو ہے وہ محبت ہے. تو جب زندگی کے اندر محبت ہوگی، جب ہم محبت کرنے والے ہوں گے، لڑائی والے نہیں ہوں گے، جھگڑے والے نہیں ہوں گے، سلامتی ہوگی. تو دنیا کے اندر بہت ساری ایسی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں جو سلامتی پیدا کرنا چاہتی ہیں. یونائٹڈ نیشن ہے، اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل ہے، باقی ہر ملک کے اندر بہت ساری تنظیمیں ہیں جو سلامتی کے لیے کام کر رہی ہیں، امن کے لیے کام کر رہی ہیں. امن نہیں برپا ہو رہا، کیونکہ بات صاحب امن نہیں ہے نا. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل جو ورلڈ لیول پہ کام کر رہی ہے، پوری دنیا کے اندر 7 بر اعظم ہیں، تو سارے 7 بر اعظم کے اندر ان کا کنٹرول ہے. وہ کوشش کر رہے ہیں کہ سلامتی پیدا ہو جائے.
اگر ملکی لیول پر دیکھیں تو ملک کے اندر بھی بہت ساری مذہبی امور کی سلامتی کونسل ہے اور باقی سلامتی کونسلیں ہیں، بہت ساری سلامتی کے لیے تنظیمیں ہیں، وہ کام کر رہی ہیں، لیکن امن سلامتی دنیا کے اندر نہیں ہے۔ میرا سوال ہے کہ کیوں نہیں ہے؟ کوئی بتائے گا؟ بتا سکتے ہیں آپ یہ سلامتی کیوں نہیں ہے؟